دیکھیے کسی چیز کی پہچان ہوتی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس کی ضد سے۔ مثلا اگر ہمیشہ ہی یہ روشنی رہے دن کی، رات ہو ہی نہ، ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں ان کو سمجھانا ہی مشکل ہو جائے کہ یہ سورج کی وجہ سے روشنی ہے۔ سمجھے گا؟ توجہ رکھیے۔ اگر رات ہو ہی نہ، اندھیرا ہو ہی نہ، یہ جس طرح اب روشنی ہے اسی طرح 24 گھنٹے رہے، ہو سکتا ہے سمجھانا ہی لوگوں کو مشکل ہو جائے کہ یہ روشنی سورج کی وجہ سے۔ مسئلہ سمجھ آئے؟ وہ کہیں گے نہیں جی یہ تو خود سے ہی ہے، یہ تو ایسے ہی ہوتی ہے، یہ اب ہی ہے روشنی، یہ سورج کی وجہ سے نہیں ہے، اس کو تو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیشہ سے ہے روشنی، ایسے ہی ہے، سورج کی وجہ سے نہیں ہے۔ سمجھانا مشکل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس دن کی ایک ضد ہے، وہ رات ہے۔ اچھا جب وہ رات آتی ہے پھر جب دوبارہ روشنی ہوتی تو سب کہتے ہیں یہ سورج کی وجہ سے، ایسے ہے نا؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی ضد نہیں ہے، چیزیں ضد سے پہچانی جاتی ہیں، اللہ کی تو ضد ہی نہیں ہے، اس کو پہچانا کیسے جائے؟ تو احباب گرامی یاد رکھیے گا، پوچھا گیا تھا ائمہ اہل بیت اطہار سے پھر خدا نظر کیوں نہیں آتا، اس کو ہم محسوس کیسے کریں، دیکھا نہیں جا سکتا وہ؟ تو آپ نے فرمایا وہ اپنے نور کی زیادتی کی وجہ سے، جس طرح ہم سامنے کھڑے ہوں بعض مرتبہ سخت روشنی تیزی سے ہماری آنکھوں میں پڑے تو ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آتا، ایسا ہے نا؟ تو خدا تعالیٰ کے نور میں وہ اللہ کا جو نور ہے اس کی روشنی کی زیادتی اس قدر ہے کہ وہ اپنے نور کی روشنی کی افراط کی وجہ سے، اس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم قاصر ہیں کہ ہم اس کا دیکھ سکیں ان آنکھوں سے۔ اس کو دیکھنے کے لیے ایک اور آنکھ کی ضرورت ہے، وہ دل میں ہوتی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ موجود ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہمارے آس پاس ہے، ہمارے ساتھ ساتھ ہے، اور جس طرح یہ آپ روشنی کو محسوس کر رہے ہیں، روشنی اجالا محسوس کر رہے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین اپنے علم کی روشنی کے ساتھ، اپنے وجود کی روشنی کے ساتھ ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہے۔ اس لیے ہر وقت احساس رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو محسوس کیا جا سکتا ہے اس کی قدرت سے، اس کی صفات سے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہمیں کبھی بیمار ہوتے ہیں تو تندرست کرتا ہے، کبھی ہم بچے ہوتے ہیں تو بڑا کرتا ہے، کبھی بوڑھے ہوتے ہیں تو اللہ پاک پھر اس کو موت دیتا ہے، کبھی زندگی عطا فرماتا ہے۔ یہ دن رات کا اختلاف، دن کا آنا جانا، یہ ساری کائنات کا نظام کا سنبھالا ہوا، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کی شان رکھنے والا میرا مالک، کہ وہ ایسا اس کی قدرت ہے کہ اتنے بڑا نظام تخلیق کرنے کے بعد اس کی حفاظت سے کبھی تھکتا نہیں ہے، سنبھالا ہوا ہے اس نے۔ تو اس لیے جب کبھی آپ دیکھیں نا کہ میں گرنے لگا ہوں، اب شاید مجھے گرا دیا جائے تو اس وقت پھر کہیں یا حیو یا قیوم، قیوم کہتے ہی اس کو ہیں جو سنبھالنے والا۔ بات سمجھ آگئی ہے؟ اور احساس کر کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ دور نہیں ہے، وہ بالکل میرے ساتھ ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب جب آپ سے لوگ پوچھیں نا میرے بارے میں کہ کہاں ہے، تو آپ یہ نہ بتائیے آسمانوں میں ہے، فلاں ہے، نہیں، آپ ان کو بتائیے وہ تو بالکل قریب ہی ہے۔ قربت کا احساس دیجئے اپنے غلاموں کو، میرے بندوں کو۔ جب ایک ٹوٹا ہوا بندہ، حالات کا مارا ہوا بندہ، ایک حالات اور مجبوریوں کا پسا ہوا بندہ، اس کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا مالک تو میرے قریب ہے، میرا مالک تو میرے پاس ہے، وہ تو میرے ساتھ ہے، تو جب پھر وہ دکھ سے بات کرتا ہے نا اپنے مالک سے کہ میری یہ تکلیف ہے، اور پھر اللہ اس کی تکلیف کو سن رہا ہوتا ہے اور اس کو احساس ہو رہا ہو کہ میں اس کو سنا رہا ہوں جو دور نہیں ہے، جو میرے پاس ہے، اور وہ نظر اس لیے نہیں آتا کہ اس کا نور، اس کی روشنی اس قدر زبردست ہے کہ ہم اس روشنی کو اپنی آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتے۔ احباب گرامی، اپنے آپ کو جو مار دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ اعلان کر سکیں جو حضرت مولا کائنات نے اعلان فرمایا تھا کہ میں اس رب کی عبادت
ایسے رب کی عبادت کیوں کرتا ہوں کہ جو نظر ہی نہ آئے، میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اس کے جلووں کا دیدار بھی کرتا ہوں۔ تو اس لیے احباب گرامی یہ احساس پیدا ہو جائے، جب بندہ مومن کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے تو یہی احساس اس کو مسلمان بنا دے، یہ احساس پھر اس کو گناہوں کی دلدل میں نہیں گرنے دیتا، یہ احساس اس کو سنبھالے رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا مانگے کہ مالک ہمیں بھی اس کے ہونے کا احساس میں قوت عطا فرما کہ وہ ہے اور پاس ہی ہے، بالکل پاس ہے۔ کتنا پاس ہے کہ ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، ہماری جان بھی ہم سے دور ہے۔ میرا مالک جس نے جان کو پیدا کیا ہے وہ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو یہ احساس رکھ لیں کہ وہ ہے، جس طرح یہ روشنی چمک رہی ہے اور اس کے ساتھ اجالا ہے، اسی طرح ہماری زندگی اور کائنات کا اجالا بھی اس کی موجودگی کی وجہ سے۔ ذہن میں رکھ لیں تو رب العالمین ہمیں یہ احساس آتا۔ یہ ایک بات جو ہے نا، وہ سجاد صاحب جو ہے نا، وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اپنے نور، اس کا نور، اس کی روشنی اتنی زبردست ہے کہ یہ آنکھیں اس کو دیکھنے سے قاصر، یہ ذہن میں رکھیے گا ہے۔ یہ جو ہمارا نظام چل رہا ہے یہ اسی کے چلانے سے چل رہا ہے، بات سمجھیں، اسی کے چلانے سے چل رہا ہے، اسی کے سنبھالے سے ہم سنبھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری نوکری ہے